الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت الأقدام الأمهات صدق الله ورسول النبي الكريم حضرات اکرام اساتذہ اکرام اور میرے ساتھیوں، آج کے اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کا مقام۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ان کو دوست کلام پاک نے فرمایا کہ اپنے والدین کو تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ما حق الوالدین علی والدہ، یا رسول اللہ اولاد پر ماں باپ کو کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنت و نارک، وہ دونوں تیری جنت اور جہنم ہے۔ یعنی اگر تم نے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی، ان کو ستایا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف اور محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب ادا کرے گا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اگرچہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ پیار محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کماتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کے دور میں والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، یہی نہیں بلکہ والدین کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص سے اس کے والدین راضی ہوں میں بھی اس سے راضی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ مسلمانوں، ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک ان کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے ساری کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو کتنی عزت و آبرو سے نوازا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ اپنی ماں کی خدمت کی اور بیماری کی وجہ سے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا یہ طریقہ اور عادت اتنا پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف اپنے صحابہ اکرام کے سامنے فرمائی اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے استغفار کی دعا کرانا۔